یا دونوں میں کوئی ایک اللہ کے پاس چلے گئے تو دعائیں کیجیے، کہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں جب تک چھوٹا تھا میرے ماں باپ نے جیسے میرے ساتھ مہربانی کیا، اللہ ان کے ساتھ بھی تو مہربانی فرما۔ 8ویں بات حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر بتایا، مہمان نواز، مہمان نواز، دنیا میں سب سے پہلے مہمانوں کی قدر کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے سورہ زاریات اٹھائیے، جہاں 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کئی جگہ اللہ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 نوجوان آئے، حضرت ابراہیم ان کو بٹھائے، فوری گھر میں گئے، ایک بچڑا تل کر پورا فرے کر کے ان کے سامنے لا کر پیش کیے۔ جب وہ نہیں کھانے لگے تو بولا الا تاکلون، تم نہیں کھاتے؟ پریشان ہو گئے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا، نبی غیب نہیں جانتا، اللہ جو کہتا وہی جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا لو کنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں غیبی کو غیب معلوم ہے، کتنے واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آئے، غیب اللہ کی صفت۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کے سامنے وہ لوگ آئے، نہیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں۔ حضرت لوط کی قوم کے پاس آئے۔ دیکھیے بار بار میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کو اپنے خاندان کی کتنی فکر ہوتی۔ فوری طور سے ابراہیم نے کہا اچھا وہ بستی میں لوط بھی ہے نا، وہاں لوط بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو جو نیک ہے، جو ایمان لائے، ہم ان کو بچا لیں گے اور دوسرے لوگوں کو ختم کیا جائے گا۔ مہمان نوازی کے بارے میں بتایا، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے اکرام ضیف، مہمان کی عزت۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ معاف کرنا، کوئی بھی اگر دیکھا تو سامنے آئے بہنوں، اب آئے تو میں جائیں گے نہیں، اب جائیں گے نہیں، لوگ نظریں بچا کے چلے جاتے، خاموش چلے آتے، کہاں مصیبت آتی معلوم نہیں۔ اور رات میں اگر کوئی مہمان آتا، بڑے لوگ کہتے ہیں انہیں جاتا نہیں رات کا مہمان، رہنے کا بھی اس کا حل ہوتا۔ آج ہمارے لوگ ملے تو سب سے پہلے کیا پوچھتے معلوم؟ کیا پوچھتے معلوم؟ خیریت بعد میں پوچھتے، کب جا رہے ہیں مولوی صاحب؟ کب جا رہے ہیں مولوی صاحب؟ میں آیا مجھے معلوم نہیں جانا۔ لوگوں کی ایک فطرت، دوستو کوئی آدمی اگر میرے گھر میں کھا رہا ہے، آپ کے گھر میں کھا رہا ہے، اللہ کا ہے جو کھا رہا ہے، نہ تمہارا ہے نہ میرا ہے۔ مہمانوں کے ساتھ اکرام کرنا، اخلاق یا اچھی عادتوں کے اندر حضرت ابراہیم کے بارے میں دیکھیے۔ 9ویں بات حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا، حضرت ابراہیم بڑے سمجھدار آدمی تھے، بردبار آدمی تھے۔ ان ابراہیم لحلیم، حضرت ابراہیم بہت سمجھدار آدمی تھے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے سمجھ سے لینا، اطمینان سے، جوش میں الٹے سیدھے کام نہیں کرنا۔ چلیے 10ویں بات، آخری بات، صداقت، سچائی۔ سچائی کے بارے میں 3 باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم سچ کہتے تھے، سچ کا ساتھ دیتے تھے، سچ کہنے کے بعد جو آزمائش آتی اس کو برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ 3 باتیں، سچ کہنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ کہنے کے بعد اگر کوئی مسائل آئے تو اسے برداشت کرنا۔ پڑھیے قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کے واقعات کو پڑھیے، بڑے سچے آدمی تھے۔ آج کے زمانے میں سچ کہنا بڑی مشکل معلوم ہوتی، بڑی مشکل بات ہے۔ سچ کا ساتھ دینا نہیں دیتے لوگ، نہیں دیتے، جانتے ہوئے بھی لوگ نہیں دیتے، اور سچ کے اوپر مشکل۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا جی جنت میں چپ چلے آتے ہیں، خالی بولتے تو چلے آتے ہیں؟ ارے تمہارے سے پہلے لوگوں پر کتنی مشکلیں آئیں، کیسے انہوں نے صبر کیا۔ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ شرک سے بیزاری، کامل اطاعت، توبہ اور استغفار، شکر گزاری، دعا، عبادت، اور ماں باپ کے ساتھ
مہربانی، ہمدردی، مہمانوں کی عزت، سمجھداری، بردباری، اور 10ویں بات یہ ہے کہ صداقت. یہ چیزیں حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے زندگی میں نمونہ ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. دوسری مختصر باتیں جو ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، ذی الحجہ کے دن ہیں، مبارک دن ہے، بڑی برکتوں والے دن ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پورے سال کے دنوں کے اندر یہ 10 دن کی اہمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور کوئی بھی آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کیجیے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ تم پڑھا کرو. اور ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی زیادہ گویا اللہ کے پاس بہت زیادہ اہم ہے. اور یہ دنوں کے اندر پورے 10 دن جو بھی عبادت، کوئی خاص عبادت نہیں، آپ جو بھی کریں، ذکر کریں، پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جو بھی کریں، چلتے پھرتے تسبیحات پڑھیے. جب مبارک دن ہے تو اللہ کے سامنے کچھ وقت نکال کر ذرا دعائیں کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے کچھ، اپنے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے حق میں کچھ کیجیے. چلیے اس کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ. ذی الحجہ کی 9 تاریخ آپ جانتے ہیں کہ عرفے کا دن ہے. اور آپ لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں تو کوئی آپ کا اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے. اور عرفے کے بارے میں بتایا گیا اصل حج تو عرفہ ہے. اور بتایا گیا کہ عرفے کے دن اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر صوم عرفے کے بارے میں پوچھا گیا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، گزرے ہوئے آنے والے سال کے گناہوں کو اس میں معاف کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد عید کا دن ہے. عید کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پیارا کام نماز عید کے بعد پہلے نماز کی کوشش، نماز کی پابندی. یہ مسلمانوں کی ایک عادت ہوتی، پوری زندگی کھانے میں گزارتے، پورے چیزیں عید کی نماز میں چھوٹ جاتی بعض لوگوں کی. ہمارے علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہو، سلام پھرنے کے بعد عیدگاہ میں پلٹ کر دیکھے تو مسلمان، اوریجنل مسلمان اٹھ کے نماز پڑھتے تھے. عید کی نماز میں نصیب نہیں ہوئی. اور ہمارے پاس بتایا کہ سب سے بڑھ کر ہماری عید کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کو یاد کرنا. پھر عید کی نماز آپ پڑھیں گے تو عید کی نماز کے بعد اللہ کے پاس سب سے پیارا کام قربانی دینا ہے. قربانی دینا ہے. دوستو ذرا غور کیجئے قربانی اصل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بال کے بدلے میں اللہ نیکی دے گا. ایک بال کے بدلے میں. اور یہ سواری کا کام کریں، پلسرات پر کام آئیں گے. اور کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا. خون نیچے گرنے سے پہلے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. قربانی کا اہتمام. اور آج کل کیا ہوتا؟ ہمیشہ قربانی ہمارے بستی میں ہو جاتی، وہاں دے دیتے لوگ، سب دے دیتے. عید کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے گھر میں دے رہے ہوں گے لوگ، اپنے گھروں میں کیجیے. سنت کو زندہ کیجیے. بتائیے اپنے بچوں کو سنت کسے بولتے، عید کا کیا معنی ہے. ہر چیز ایسی کرتے جائے، ہر چیز ایسی بولے. اور اس کے بعد کیا ہو رہا؟ لوگوں میں مصاب حالات بہت خراب چل رہے ہیں. قربانی دینا ضروری ہے کیا؟ حالات خراب چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتایا یہ خاندان کی طرف سے ایک جانور نہیں لے سکتے تو ایک حصہ بھی جانور کا نہیں لے سکتا کوئی آدمی. ایک حصہ بھی نہیں لے سکتا. کتنے سوالات کرتے، میں وہ سب چکر میں نہیں جانا چاہتا. کتنی چیزیں ہو رہی. اور پھر اس کے بعد یہ دن بڑے مبارک دن ہے، اس کی قدر کیجیے. بیکار چیزوں میں اپنا وقت مت گزاریے. نمازوں کی پابندی کیجیے. اپنی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے، سوالات کیجیے.
اور قربانی کے بارے میں میری بہنوں کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں نے کہا حضرت حاجرہ جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی چیز نہیں, پانی نہیں, چرندہ نہیں, درندہ نہیں, پرندہ نہیں, کوئی چیز نہیں. حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے حضرت حاجرہ بھاگے بھاگے آتی, ارے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ہمیں جنگل میں. حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا. اس اللہ کے بندے نے کہا اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهَذَا, کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا, اگر کہا تو اِذَنْ لَا يُزِيُّنَ اللَّهُ, آپ جائیے, اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. معلوم رکھیے دین اسی وقت دین کا کام ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کی بیوی ہو, آپ دونوں کے مزاج کے مطابق آپ کے بچے ہوں. میرا ایک مزاج, میری بیوی کا ایک مزاج. زندگیوں میں جو ناکامی آتی, زندگی میں جو گراف پیدا ہوتے, یہی چیز ہے. زندگی نام ہے ایڈجسٹ کرنے کا, برداشت کرنا. زندگی میں آخری چیز ہے, ہاں نہیں ذرا برداشت کر لو, ذرا برداشت کر لو. بتایا عورت ٹیڑھی پھیسڑی سے پیدا کی گئی, اسی حالت میں آپ اس کے ساتھ زندگی کر سکتے. اگر آپ اس کی پھسلی کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. تو وہاں پر بتایا ذرا برداشت کر دو, ذرا برداشت کر لیں گے تو اللہ زندگیوں کو کامیاب کرے گا. جب ہم دونوں ایک مزاج ہوں گے انشاءاللہ ہماری اولاد بھی نہیں بنے, اولاد کا بھی مزاج سمجھے گی. تو یہاں پہ حضرت حاجرہ کی یاد دیکھیے, وہ بیچاری جتنا محنت میں صفا مروہ بھاگی, ادھر بھاگی, اللہ کو کتنا پسند آئی ہوں گی ادا اس کی. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھا. بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا, باپ کو بیٹا نہیں جانتا, باپ بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا, بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو ذرا دیکھیے کہہ رہے ہیں بیٹے خواب میں میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹ رہا ہوں, قربان جائیے. اگر وہی بات اگر میں آج میری اولاد سے کہوں کیا بولیں گے؟ ابا جان تم پہلے سو جاؤ, اس کے بعد میں تجربہ کرتا ہوں, بعد میں دیکھیں گے. مگر اس بندے نے کیا کہا, بچے نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم ہے وہ کیجئے, اللہ چاہا اللہ چاہا اللہ چاہا تو میں صبر کروں. اللہ کے حوالے کر دیا. آخر یہ آداب کون سکھائے میرے بھائی؟ ماں اگر نیک ہوتی ہے اس ماں کی گود میں کیسے کیسے لوگ پلتے ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا کی ہر بڑی شخصیت کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو ماں کا ہاتھ ہے. دیکھیے پوری دیکھیے تفصیل. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, شروع کرا تو فجر کے اذان تک چلے یہاں سلسلہ. ذرا غور کیجیے, دنیا کی کوئی بھی شخصیت کے پیچھے ماں کا ہاتھ, ماں کی تربیت, ماں کی گود, پہلا مدرسہ. اور آپ دیکھیے ہمارے بچے جیسے چاکلیٹ کے لیے مٹھائیوں کے لیے لڑتے, وہ زمانے کے بچے میدان جنگ میں جا کر لڑنے اور مرنے کے لیے لڑتے تھے.